سر قانون کے سامنے تو بڑی واسٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا. ٹیکنیکلی جب وہ آئیں گے ان کو گرفتار ہونا ہوگا. اس کے لیے کیا قانونی کارروائی کر رہے ہیں, کیا قانونی طور پہ پیش بندی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ قانون میں پھر بھی آپ کو ٹیکنیکلٹیز تو کرنی پڑیں گی نا. کیا اس سے پہلے اسحاق ڈار اور کچھ اور لوگ جو ہیں پاکستان آئے اور انہوں نے انٹرم بیل لی نہیں ہے, راہداری بیل لی نہیں ہے, عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا؟ ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو سر یعنی جیل سے نواز شریف صاحب باہر جائیں گے, جب وہ واپس آئیں گے تو یہ کیس تھوڑا ڈفرنٹ ہے نا, کیونکہ وہ جیل سے گئے, پھر وہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, اشتہاری کا ہے. ڈار صاحب کا یہ نہیں تھا, فرق تھا. ماریا ایک سیکنڈ, نہیں بڑا فرق ہے, یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل کی دیواریں پھلانگ کے نہیں گئے, کوئی بارڈر کراس کر کے نہیں گئے. انہی عدالتوں سے, انہی انتظامیہ سے, اس وقت کی جو انتظامیہ تھی, اس وقت کی جو حکومت تھی, اس وقت کی جو عدالتیں تھیں, سب نے کلین چٹ دی تو نواز شریف پاکستان سے. سر وہ سٹامپ پیپر پہ گئے تھے شہباز صاحب کی ریٹرن گارنٹی پہ کہ وہ آ جائیں گے 8 ہفتوں بعد, وہ نہیں آئے نا. وہ آ رہے ہیں نا, یہ بڑی ٹیکنیکلٹی آ رہے ہیں نا, 4 سال بعد ضرور آ رہے ہیں, لیکن جس گارنٹی پہ گئے تھے اس پہ بھی واپس نہیں آئے. اس لیے آپ 4 سال کے اندر جو پاکستان کے حالات آپ نے بنائے ہوئے تھے, پھر اس وقت بھی ان حالات پہ سوالیہ نشان ہے نا کہ کسی پاکستانی کی, کسی پاکستان کے محسن کی عزت زندگی اس وقت محفوظ تھی. اگر محفوظ تھی تو وہ ضرور آتے, اور اگر نہیں تھی تو وقت بدلا ہے تو آج پاکستان آ رہے ہیں. سر یہ ڈار صاحب نے کہا کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا معاملہ. کیا یہ پارٹی کی فائنل پوزیشن ہے؟ کیونکہ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ زوم کریں گے, اٹس کمنگ رائٹ فرام نواز شریف صاحب. یہ ہے اب اس وقت. دیکھیں ماریا, جہاں تک اللہ پہ چھوڑنے کا سوال ہے تو ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ پہ پہلا ایمان مسلمان کا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف دے گا, اللہ ہمارے پہ رحم فرمائے گا. اور آج یہ دیکھیں کہ جو کردار تھے نہ صرف بے نقاب ہوئے, بلکہ جو ان کی پاکستانی قوم میں بے توقیری ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے. اور نواز شریف کو اللہ نے 4 نئی سیاسی زندگی دی, اور 4 دفعہ نواز شریف نے آئین قانون کی بالادستی کی ٹھیک ہے سر, ابھی کیا سٹیٹس ہے اس بار؟ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں یا اس بار پاکستان کے اندر؟ ماریا ایک سیکنڈ, پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں نے جس پہ ہاتھ ڈالا اس کو ملیا میٹ کر دیا, نام و نشان مٹانے کی کوشش کی. اور نواز شریف کو اللہ نے جب نئی زندگی دی سیاسی, تو نواز شریف نے پھر سبق وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ توڑا گیا تھا, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. سر وہ تو سمجھتے ہیں سر, ان کی جماعت میں باقی ان کے ارد گرد لوگ نہیں سمجھتے, ان کے بھائی نہیں سمجھتے. ڈار صاحب نے کہا ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا معاملہ. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ انتقامی بات نہیں کرنی. نواز شریف صاحب بالکل سمجھتے ہیں, میں آج بھی بلیو کرتی ہوں, لیکن ارد گرد باقی لوگ نہیں سمجھتے. ماریا یہ بتائیں, میں نے تو اپنی بات کے آغاز میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا, اگر آپ نے غور سے سنا نہیں تو میں دہرا دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں 2017 کے کرداروں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو آپ اس کو اگر انتقام کہتے ہو تو میری بات کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا جو عدل کرنے والا ادارہ ہے اس کے منصف نے ایک ججمنٹ دی فیض آباد دھرنے کی, اور اس پر اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا دباؤ میں لانے کے لیے. 2 سال تک اس کو رسوا کیا گیا بے گناہ ہوتے ہوئے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں 9-10 مئی کو جن لوگوں کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیف بنے, ان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی, اور 9-10 مئی کو جو کچھ کیا گیا پاکستان کے اندر, اگر ان لوگوں کو ہی آپ سزا دے لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ کہیں تو ٹھیک بات ہے, آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. میں تو پوچھ رہی ہوں پی ایم ایل این کے اس حوالے سے کیا پالیسی؟ سر وہ تو آبویسلی کیس چل رہا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیا یا بھی آ کے اس کو پرسو کریں گے آپ, پی ایم ایل این پرسو کریں گے؟ میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے. دیکھیں بات کلیئر ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 2017 کے کردار
ان سے نقصان پاکستان کو پہنچا ہے، مگر وہ ان کے بھی مخالف ہیں، لہٰذا ان کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے، ان کے جو ملزم ہیں یا 9-10 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، ہم آئے تو ان کو سزا ضرور دیں گے۔